میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے، اول تو کھپاؤ کے کہاں ان کو اتنی ساری، اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے، ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے، تو کھپاؤ کے کہاں؟ نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم، یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ یہ اپاہج بنیں گے گھر بیٹھ کے، بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی، پھر بیویاں ہی شارٹ، پھر نکاح ہی، جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے شادی کیوں کرو، پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو؟ جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے۔ وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے۔ اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ۔ ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ، مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو، تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے، ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں۔ میں یورپ میں تھا نا، تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں، آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بہت اچھا کنٹری ہے، آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں۔ پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ۔ وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا بیگم کو الگ جاب دلواؤ۔ یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں، یہاں غربت، مہنگائی، گٹر کے ڈھکن، سب بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی۔ اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے، غریب آدمی بھی آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا، کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے، لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار، سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ کماتے کھاؤ کب ہو یار تم؟ گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو، ایک دھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی، الٹا لے رہی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوگا؟ پیے جا رہا ہوگا۔ جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے۔ اور گرل فرینڈ کسی کو مل جائے وہ تو جائیدادیں لٹا دے اس کے اوپر، اور بیوی پر تو لٹائے، وہ تو فرض ہے لٹانا، وہ تو اتنا کرے گا، وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ۔ تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھائی، یہ لیبل لگا کے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں۔ آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے، تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے، پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کر دیں مارکیٹ سے۔ ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو، نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے۔ تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ، ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ، گپ شپ لگانا، تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ، کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ، اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ۔ تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ، یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی۔ یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی۔ تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دی۔ ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں، ایجوکیشن کو فوکس کریں، انہوں نے کہا کریں، حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی، لیکن جو اینڈ، میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا، مریخ میں کسی ملک، کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے، مثالیں دی جاتی ہیں اس کی۔ میں وہاں گیا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو، مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو۔ وہاں خودکشی لیگل ہے، اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے، چیتڑے اڑیں گے، بدبو ہوگی، کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے، کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یار روکنا تو ممکن نہیں ہے، کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے۔ تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے خود لیگل کر دیا۔ انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو، مرنا ہو، ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں، حقیقت ہے یہ، اور فیس دیں گے آپ۔ تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا، ٹینشن زیادہ ہو جائے گی، پتہ چلا مرا ہی نہیں، مفلوج ہو گیا، صحیح ہے نا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔
تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ, تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا, سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے, ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں, تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کی زندگی سے نہیں. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہیں, شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو, وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. نیچر جس پہ پیدا کیا یار اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنایا تو نسوانیت آئے اس کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پنا ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے یہ, کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا, کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو یار. تو اللہ تعالیٰ نیچر سے بغاوت سے ہمیں بچائے. تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی, ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے, جو یونیورسٹی میں حال ہے تعلیم کا سخت گناہ ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ, تو پھر تم ان کے پاس آؤ. اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے, یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ, تو ان کے پاس آؤ, یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو, جمع کرو ان سے, مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا. تو اس سے پتہ